علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں، بلکہ اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورونا کی تباہ کاریاں جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو کچھ اور ہی بتاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کورونا در حقیقت کہیں گیا ہی نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، باقاعدہ پری پلان ایک سازش کے تحت اسے اخبارات سے، میڈیا سے غائب کیا گیا تھا، اور اس سازش میں اغیار کے علاوہ اس کے جو مقامی سہولت کار ہیں، ہماری حکومتیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ ان کے اعلی کار بن کر کے انہوں نے یہ سازش باقاعدہ طور پر رچائی تھی۔ کچھ تذبذب تھا جب وہ گفتگو کسی کیفیت ختم ہوئی اور انفارمیشن گیدر کرنے کا کام پورا ہوا، تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت انسان کی وہ عیاری ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے گھناؤنی سے گھناؤنی سازش رچانے کے خلاف مجبور کرتی ہے۔ جب دہاڑیاں لگتی ہیں، چاہے وہ گلوبلی لگیں چاہے وہ ہمارے مقامی طور پر لگیں، تو انسان ہر کام کر جاتا ہے، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز۔ اور پاکستان میں ہم نے اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے پاک پروردگار عالم کا، ماں سوائے پاسپورٹ پر اسلام کو زندہ رکھنے کے اور ککھ نہیں کیا۔ وہ قوم جس سے گٹر لائن آج بھی سیدھی نہیں پڑتی، وہ ایٹم بم بنا کر کے اور اپنا سر اس ایٹم بم سے پھوڑ رہی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا، اس کی وحدانیت کا ثبوت ہے کہ ہم جیسے عقل کے اندھوں، کاڑوں، مفاد پرستوں، خود غرضوں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اور موسٹلی بے ضمیروں کے پاس ایٹم بم بھی آ گیا۔ اگر آپ ریشیو کرنے کے لیے جائیں گے تو موسٹلی لوگوں میں آپ کو یہ سارے خسائل ملیں گے، اس لیے پرسنلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورونا بڑھ رہا ہے، کورونا کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ در حقیقت اب میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ کورونا یہاں سے کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ کورونا یہی تھا، اسی ایک سرزمین پر، جس طرح وہ ہمارے آس پاس کے ممالک میں تھا، کورونا پاکستان میں بھی یہی موجود تھا، لیکن اسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میڈیا سے غائب کیا گیا تھا تاکہ اپنے کچھ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ان مقاصد کو آپ مذہبی کہہ سکتے ہیں یا نام نہاد مذہبی، ان مقاصد کو آپ سیاسی کہہ سکتے ہیں یا نام نہاد سیاسی۔ حالیہ ابھی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی گیدرنگ یا ایک چھوٹی سی گیدرنگ کراچی میں ہوئی، ایک سیاسی باقاعدہ طور پر ریلی، کراچی یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریلی کی تصاویر ابھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنے موبائل پر دیکھیں گے۔ اس ریلی میں ذرا کوئی عقل کا اندھا مجھے دیکھ کر کے بتائے، کوئی ایک بھٹو کا بھائی، بھانجا، بھتیجا، ماموں، کوئی اس کی پھپھو کا لڑکا، کوئی یا خود بھٹو مجھے بتائے کہ اس میں کورونا اللہ مارا کدھر گیا تھا۔ اگر کورونا یہی ہے، ہاتھ ملانے سے وہ پھیل جائے گا، جو کہ پھیل جائے گا، ڈاکٹرز اس کو کنفرم کرتے ہیں۔ کورونا باقاعدہ ایک وبا ہے، ایجاد کردہ وبا ہے، لیکن ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک خاص عرصے تک جب تک آپ نے لوگوں کو عید منانے سے روکنا تھا، ان کو اپنے مذہبی تہوار سے روکنا تھا، آپ نے ان کو سارے معاملات سے الگ کر دیا، یہ بتا کر کے خبردار اسپتال بھرے پڑے ہیں۔ اب جب اسپتال بھرنے شروع ہو رہے ہیں تو اب آپ آ کر کے اچانک ان کو بتا رہے ہو، تھوڑے عرصے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس لیے کہ اپنے کچھ مقاصد کا حصول آپ کو عزیز تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بھٹو پچھلی مرتبہ جب جس کو کورونا ایجاد ہوا تھا اور ہم نے اس کا منہ دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے، بھٹو کا کوئی معاملہ تھا، بھٹو کی برسی تھی یا جائے پیدائش پہ اس کے کچھ معاملات تھے۔ اس میں تصاویر میں کابینہ، سندھ کابینہ انکلوڈنگ مراد علی شاہ صاحب باقاعدہ بیٹھ کر کے اور بھٹو کھیل رہے تھے اور وہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے بھٹو اور اس کی سیاسی عظمت کو، جو کہ ٹھیک ہے، بنتا بھی ہے، بھٹو اس لائق بھی تھا۔ لیکن یہ بھٹو کے نام لیوا جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے میرے اور آپ کے ساتھ، بھائی اگر کورونا تھا اور خطرناک تھا، جو کہ تھا، تو اس محفل میں کورونا کو انٹری کیوں نہیں الاؤڈ تھی؟ یہ پیپلز پارٹی کی جو ریلی آپ نے اپنی دیہڑیاں بچانے کے لیے لگائی تھی کراچی میں، آپ نے واٹر پمپ، گرو مندر، فلانا ڈھکانا، آپ نے وہ جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ آپ سے جھک مار کے نہیں بن کے دے پا رہا، وہاں پہ آپ نے ریلی نکال دی، آپ کو حیا نہیں آئی؟ کراچی سے یکجہتی کرنے کے لیے چلے آپ، جبکہ کراچی آپ کی فہرست میں ہی نہیں ہے، کراچی آپ کی پرائرٹی میں نہیں ہے۔ میں اسے کنفرم کر سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے، میں نے جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے انورٹڈ کاماز میں سورماؤں سے آف دا ریکارڈ بات کی ہے، آپ اس میں منسٹر کہہ رہے ہیں، پروونشل منسٹر، آپ اس میں سینیٹر کی، میں ایک سینیٹر کی بات کر رہا ہوں، ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم 2 ایم پی ایس سے میری گفتگو ہوئی ہے، ایک ایم این اے
साहिब दिल व दिमाग। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि पीपल्स पार्टी कराची बर्बाद हो जाए, पीपल्स पार्टी को कराची से कोई लेने देना नहीं है। कैन यू बिलीव, एक ऐसा आदमी जो ऐवान में वजीर आला मुराद अली शाह से सीनियर है, सीनियर तरीन, उसे इख्तिदार का मुंह देखना मंजूर नहीं हो रहा, नसीब नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी गिवन लाइंस पे चलाया नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत मुराद अली शाह साहब की क्वालिफिकेशन 2 जगहों से मैंने कंफर्म किया। एक साहब ने मुझे कहा कि बिलावल साहब को मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा भाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरे साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बात ये, ना मेरे पास बैरूनी नेशनैलिटी है, ना मुझे झोलझाल के, यानी झोलझाल मतलब जिसको कहते हैं खूबसूरत गुफ्तगू के वो फ़न आते हैं जो मुराद अली शाह साहब जानते हैं। जाहिर है कि वो एक फॉरेन क्वालिफाइड आदमी है, माशाल्लाह काबिल आदमी है। जब ये मयार होगा तो फिर नीचे क्या ये सब जाएगा ना। पीपल्स पार्टी की इस रैली में कोरोना को फैलने से मुराद अली शाह ने रोका था। क्या मुराद अली शाह साहब की इजराइल अलैहिस्सलाम से कोई दूर दराज की करीब पास की कोई रिश्तेदारी है? भुट्टो के खानदान में मीर मुर्तजा भुट्टो से लेकर के पहले वाले जो भुट्टो चले गए या आने वाले जितने अगले आएंगे, उनमें से किसी की कोई नोहाव है इजराइल अलैहिस्सलाम से? किसने रोका था भाई कोरोना को? यहां तो नहीं फैल रहा कोरोना। इससे पहले अभी जो पूरा 1 महीना गुजरा है जिसमें जब आप गाड़ी लेके निकले किसी ना किसी जगह कुछ ना कुछ जोलजाल चल रहा था, किधर था वो कोरोना? फैलना चाहिए था ना, और फैल रहा था, लेकिन आपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए उसे अंडर द कारपेट रखा। और ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बड़ा तबका मीडिया का जो बेजमीरों पे मुश्तमिल है उसे कवर ही नहीं करता रहा। आज आप खुद देख सकते हैं, अल्लाह उनको नेकी दे, जो हर मर्तबा आते हैं और कह के जाते हैं कि मुझे खतरे की बू आ रही है, और फिर वो खतरा हमारे सरों पर नंगी तलवार की तरह मंडलाता है और वो हजरत जाकर के इस्लामाबाद में सो जाते हैं। मैं नाम ले रहा हूं, नाम निहाद रियासत मदीना के नाम निहाद वाली हजरत तब्दीली, यानी उनका क्या नाम है भाई आजकल, हाँ इमरान खान साहब। उनको ये पता चल जाता है पहले से कि गैस का शॉर्टफॉल आने वाला है। शॉर्टफॉल रोकने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? पिछला वाला चोर था, उससे पिछला वाला डाकू था, और अगले कुछ अरसे में आपको इससे निजात मिल जाएगी। कब? जब अल्लाह मियां को मंजूर हुआ, क्योंकि यहाँ गवर्नेंस तो ऑटो पे लगी हुई है। ऑटो आप इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा। एक मरतबा फिर दीदार से अपने फैज़याब कराया है मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी, मेरे मोहतरम इलेक्टेड वजीर आजम ने। उन्होंने कहा है कि सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, हम इसे फोर्सी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ आदाद शुमार भी जारी किए हैं उन अफराद के, उन लोगों के टोटल नंबर्स जो कोरोना में मुब्तला हुए हैं, वो जो वेंटिलेटर्स पे हैं। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर उससे मुतालिक एक खबर भी अभी इस वक्त देख रहे होंगे। कोरोना था तो बताया क्यों नहीं? और अब जबकि एक बहुत बड़ा अक्सरियती तबका जिसके कुछ मामलात हैं, भाई इस वक्त कोरोना आने लगा। अभी तो कोरोना आया हुआ था, आपने हमारे बच्चों को जंग में, इस आग में धकेल दिया कोरोना का, अल्लाह का नाम लेकर के। सईद गनी अभी भी कह रहे हैं मैं नजर रखे हुआ हूं कोरोना पे। कोरोना कह रहा है मुझे तुमसे नजर ही नहीं मिलानी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ। कोरोना सईद गनी से डरता है? वो सईद गनी जिसको कोरोना हो चुका है, उसने उन सऊबतों के पेश नजर भी कम से कम ये फोरसाइटनेस का मुजाहरा नहीं किया कि भाई एनसीओसी के सामने जरा खड़ा हो जाता, स्टैंड ले लेता कि हम नहीं खोलेंगे स्कूल। शफकत महमूद साहब जिनके महीने 32 दिन के हैं, आप वो क्लिप देख सकते हैं महीने की 32 तारीख को। ये तो इन लोगों की दिमागी कैफियत है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर स्प्लिट विंडो में आपको वो नजर आ रहा होगा, एक रिसर्च के नताइज। हर 5 में से 4 आदमी इस वक्त इस मुमलिकत खुदादाद नाम निहाद रियासत मदीना का ये समझता है कि हुकूमत की डायरेक्शन गलत है, यानी हमें सदर जाना है और हम कायदाबाद की तरफ चले जा रहे हैं, और हमें गुमान है कि ये तब्दीली हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाएगी, ये तब्दीली हमें वहीं पहुंचाएगी लगता है। कोरोना खेल रहे हैं लोगों को। आपने शादी हॉल खोल दिए, ठीक है, लोगों के मुआशी मामलात हैं, अब शादी हॉल से ही आपको तकलीफ होने लगी। अब धड़ाधड़ आप जाकर के, और अब आपने किया क्या है? ये आपने पुलिस को, ये आपने दीगर इदारों को खाने कमाने का मौका दिया है। अब पुलिस की मोबाइल हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए अपना रोजाना लेकर के जाएगी। अब हर वो जिंगर बर्गर या पिज्जा या कोई एक ऐसी सहूलत या नेमत जिससे आप और मैं मुस्तफीद होंगे, उसमें रिश्वत के वो पैसे शामिल होंगे जो इलाके के एसएचओ से लेकर के ऊपर तक जाएंगे। ये छोटी छोटी पिकेट लगा करके लोगों को लूटने वाले टुल्ले ये जमीर फरोशी करेंगे, और वो ऊपर वाला आईजी कौन,
یہ آئی جی سندھ جسے منتیں مرادیں کر کے مراد علی شاہ ان کی مراد ہے وہ لے کر کے آئے، یہ بیٹھ کر کے اور تاتا تھیا کریں گے، جھک مارتے رہیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بارات جا کہاں رہی ہے۔ جتنا انورمس اماؤنٹ آف رشوت اس کورونا کے پیریڈ میں پاکستان کی سندھ کی اس پولیس نے کمایا ہے، الامان الحفیظ، میں ذاتی معلومات کی بنا پر آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ کسی ایک جگہ سینئر پولیس آفیشلز کی موجودگی میں بیٹھ کر کے جب یہ بات ہوئی، میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس ایک وقت میں کہ جب لوگوں کو پریکاشنز کی طرف لے جانا تھا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا سر عام منمانی کرنے کے لیے، جاؤ سڑک گھیرو، اور اب جب دوسری پلٹن آ رہی ہے سڑک گھیرنے والی تو ان کو روکنے کے لیے آپ نے فساد کا بیسیکلی ایک موقع آپ کے ہاتھ آیا، پیدا گیری کا تو ہے ہی۔ اب وہ خبر آئی کہ جی سندھ میں وہ جو کورونا فنڈ تھا اس کا احتساب ہوگا، اس کا کیا وہ کیلکولیشن ہوگی کہاں گیا۔ اس سے پہلے وہ جو لوگوں کے گھروں میں کیا لانچز سے پیسے جا رہے ہیں اور فلانا ہو رہا ہے، وہ وزیر تو نکل کر کے اور منہ چڑھا رہا ہے تمہارا، کیا کر لیا تم نے، کیا کر لیا؟ مطلب آپ بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے جائیے، وہ مینیجر آپ کو اتنا لمبا لو لیٹر دیتا کہ بھائی اس پہ لکھو کہاں سے آیا کہاں سے گیا۔ ابے بھائی تو کون؟ جی اسٹیٹ بینک جھک مار رہا تھا اس وقت، جس وقت یہاں سے لانچوں پہ پیسے جا رہے تھے، جس وقت فورن فنڈنگ فلانا اکاؤنٹ یہ وہ سب ہو رہا تھا، یہ ڈی آئی اے پی آئی اے ای آئی اے سی آئی اے یہ ایف آئی اے یہ کیا کر رہی تھی؟ سب مستحقین کو نوازتے ہوئے ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب ہوا میں کام ہو جاتا ہے۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، وفاق کی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو بربادی ریاست مدینہ کے نام پہ احمد شاہ کیا اس کو کہتے ہیں، محمد شاہ رنگیلا کی سرکار، ایک منسٹر ہے، اس سے ریلوے نہیں سنبھل رہی، خیر اس سے تو اپنی زبان میں نہیں سنبھل رہی، لیکن آپ دیکھیے ریلوے کو 15 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ ریلوے کو جتنا خطرہ وزیر ریلوے سے ہے، اللہ کی پناہ، ایک اتنے عرصے میں جتنے حادثات ہوئے، جتنے لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، مگر تبدیلی والے وہ پچھلی والے سعد رفیع سے استعفیٰ مانگتے تھے، نیچے والا چپراسی اگر کچھ کر دے تو وہ اوپر سے نواز شریف کا استعفیٰ مانگتے تھے۔ بھائی نواز شریف تو گیا نا، دال فی عین ہوا، گرا دیا نا، اچھا نواز شریف کو گرا دیا، لیکن جب تم آ کر کے بیٹھے ہو تمہارے دور حکومت میں یہ سارے کانڈ ہوتے رہیں گے، تم کسی کو کچھ نہیں کہو گے۔ میری 2 بڑے اہم سیاسی رہنماؤں سے گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہر وقت یہ تبرہ کرتے رہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے ہماری گورننس صحیح نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، ٹھکانا نہیں ہے، کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں نے ان سے 4-5 سوال ہی پوچھے تھے، اس کے بعد بارات ان کی تیل ہو گئی۔ میں نے ان سے یہ پوچھا آخری مرتبہ آپ نے حلقے کا وزٹ کب کیا تھا؟ دونوں نے کافی دیر تک خاموشی اختیار کی، اس کے بعد شاید وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں تو آپ کو سچ بولنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے، فائنلی انہوں نے ایڈمٹ کیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایک کا تعلق وفاق اور ایک کا تعلق صوبے کی حکمراں جماعت سے، دونوں اہم ترین افراد تھے۔ فائنلی دونوں نے 5 منٹ کی میرے خیال گفتگو کے بعد یہ ایڈمٹ کیا کہ نہ وفاق اور نہ ہی صوبے کی ڈائریکشن اپنی جگہ پہ اپنی سمت میں صحیح ہے۔ اس صورت میں اور آپ ہم زندگی کی جنگ جیت پائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کورونا کی جنگ تو بہت دور کی بات ہے، کورونا ایجاد کرنے والے نے یہ فارمولا تو نہیں بتایا تھا کہ اسے بھٹو والوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا ہے، یا ایک طبقہ جب روڈ گھیر کے کھڑا ہو تو اس کو جو ہے وہ یہ کورونا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ان کی زندگیاں قیمتی نہیں ہیں؟ یا اب جو لوگ روڈ گھیرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کیا ان کی زندگیاں اکیلی قیمتی تھیں، وہ پچھلے والوں کی نہیں تھیں؟ اچھا ان کو آپ نے کورونا سے بچانا ہے اس لیے ان کو گھر میں گھسیڑ کر کے اونس کر کے مار دو، اور پچھلے والوں کو؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، یہ مملکت خداداد پاکستان، یہاں کا آج بھی انسیڈ انریٹن قانون، واحد قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اگر لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ عین جمہوریت ہے، اور آپ پھر وہ سب کچھ کریں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اگر لاٹھی میرے ہاتھ ہے تو یہ آمریت ہے آپ کی نظر میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو، ان کروڑوں لاشوں کو جن کی قبور پہ چڑھ کر کے جمہوریت کا یہ کھیل، یہ ننگا ناچ رچایا جا رہا ہے، ان کو عقل آ جائے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس طرح کی دعائیں آج کل قبولیت نہیں پاتی، لیکن اللہ رب العزت سے کیا بعید، کیا پتہ یہ دعا قبول ہو ہی جائے۔ فی امان اللہ۔